السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عربی زبان کا ہمارا 13واں سبق ہے اور کتاب کے 5ویں لیسن کی 5ویں تدریب ہے، یعنی 5ویں ایکسرسائز ہے۔ یہ ایکسرسائز اس طرح کی بہت ہی ایزی ہوتی ہے، پچھلے بھی ہر لیسن میں ہم نے اس طرح کی ایکسرسائز دیکھی ہے۔ اس میں صرف اور صرف آپ کو پڑھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ورڈز ہیں، کلمات ہیں، صرف ایک حرف کے بدلنے کی وجہ سے کس طریقے سے ان کا معنی بدل جاتا ہے اور کس طرح سے اس کا پروننسیشن ہے، اس کی ادائیگی ہے زبان سے، وہ ہمیں اس طرح کے مشق میں کرنا پڑتا ہے۔ معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا لینگویج سیکھنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس ایپس کے ذریعے سے جب آپ لکھیں گے عربی ٹو اردو یا عربی ٹو انگلش آپ کو آتی ہے تو آپ اس سے معنی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے اندر اور مہارت ہوگی عربی زبان سیکھنے کی۔ تو پہلا ورڈ ہے اس میں 5واں یہ مشق ہے، جدید۔ یہ ہے جیم سے، جیم کی آدھی شکل ہے جدید، شدید، یہاں شین ہے اور یہاں جیم۔ جمال، شمال۔ الجہر، الشہر۔ عرج، عرش۔ جدہ، شدہ۔ تو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کی وجہ سے بھی کلمات آپ کی زبان پہ چڑھیں گے۔ جرا، شرا۔ حجرا، حشرا۔ تو اس طریقے سے یہ 5ویں مشق ہے، صرف آپ کو پڑھنا ہے اور یہ کلمات، یہ ورڈز جو ہے اگر زبان سے ادا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آگے یہ سارے ورڈز یوز بھی ہوں گے، وہاں انشاءاللہ آپ کو معنی بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی معنی میں آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں کہ میں معنی بتاؤں گا، آپ اس کو لکھنے لگیں نوٹ بک پہ اور پریشان ہو جائیں کہ اتنے سارے نئے ورڈز کیسے ایک ساتھ آ گئے۔ اس میں بہت سارے ورڈ کا تو آپ معنی جانتے ہی ہوں گے۔ جدید ہماری زبان کا یہ ورڈ ہے، شدید یہ بھی ہماری زبان کا ہے، شمال بھی ہماری اپنی زبان کا ہے، اور جہر، جہری، شہر بھی مہینے کے معنی میں۔ عرجہ اسی سے عروج ہے، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے عروج و زوال، تو عرجہ کے معنی چڑھنا۔ عرشہ کے معنی بھی ہوتا ہے عرش پہ، اسی سے اللہ تعالیٰ مستوی ہیں۔ شدہ، جدہ تو شہر کا نام ہے، جدہ کے معنی پردادی بھی ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو معنی میں نہیں الجھائیں گے، اگر شوق ہے کسی کو تو آپ معنی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایپس ضرور مدد کرے گی اس میں۔ التدریب السادس، 6ٹھی مشق ہے ماشاءاللہ۔ اس میں صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو حمزہ ہے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ، اسفر، اشارہ، اسفر ہم نے پڑھا تھا ایلو کے معنی میں، اشارہ، سگنل، اور ارز، یا رز کی جمع ہے ارز، یا ارز بھی اس کی جمع آتی ہے چاول کے معنی میں۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں 7ویں تدریب، یہ بھی سیم ویسے ہی ہے ماشاءاللہ، بہت آسان ہے۔ اسفر، حمزہ زبر کے ساتھ، یعنی شروع میں، یا کولو کھاتا ہے یا کھائے گا، درمیان میں حمزہ، یا قرأو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، آخر میں حمزہ آیا۔ ایسے ہی مدرس میں میم اسٹارٹنگ میں آیا، میم سینٹر میں آیا اور میم لاسٹ میں آیا۔ مدرس، ٹیچر۔ احمر، سرخ، قلم اور قلم۔ تو دیکھیں کتنا سارا جو ہے ورڈ ہمارے اپنی زبان کے قریب ہے۔ مدرس بھی استعمال ہوتا ہے، قلم تو خیر ہے ہی ہے کمپلیٹ، یقرؤ اسی سے قرأت ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اکل و شرب ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یاکلو سے، تو بہت ہی قریب ہماری زبان ماشاءاللہ عربی زبان کے قریب ہے۔ آج کے درس کا آخری صفحہ ہے جو بہت ہی اہم یہ مشق ہے ہمارے لیے۔ یہی مشق اصل میں ہمیں اس بات کا اندازہ دلائے گی کہ کتنا ہم نے پچھلے لیسنس کے اندر سیکھا ہے۔ سوچیں کتنی بہترین چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو ہم نے سیکھا ہے اسی سے انہوں نے یہ سینٹنس بنایا ہے۔ میں کلر چینج کر دیتا ہوں اس کا، یہ دو کلر لے لیتے ہیں۔ بکرن یفتح
یفتح الباب، بکر یفتح الباب، بکر دروازہ کھولتا ہے یا دروازہ کھولے گا، دونوں معنی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو مضارع کا جو یہ فریم ہوتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں بکر کے گھر پہ تو بکر یفتح الباب، بکر دروازہ کھولتا ہے، اور آپ کا کوئی دوست ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں بکر کے گھر جا رہا ہوں تو کون دروازہ کھولے گا، تو آپ کہیں گے بکر یفتح الباب، بکر دروازہ کھولے گا، یعنی فیوچر ہو جائے گا۔ تو دونوں معنی فعل مضارع کے اس فریم میں پائے جاتے ہیں، اور حال اور استقبال جسے ہم کہتے ہیں۔ تو بکر یفتح الباب، الباب، بابا یہ جو زبر ہے یہ زبر ہی رہے گا، یہ کبھی بابی یا بابو نہیں ہوگا، یہ مفعول ہے۔ آگے چل کر کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ مفعول جو ہوتا ہے یعنی جس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، جس پر کام کا وقوع ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں فتحہ آتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی ایسا حرف نہ آئے جو اس کی حرکت کو بدل دے۔ تو بکر یفتح الباب، بکر یغلق النافذة، اور رکیں گے تو نافذہ، لیکن نافذة اصل ہے۔ بکر روشن دان کھڑکی کھولتا ہے یا کھولے گا، دونوں معنی ہیں۔ بکر یقف فوق الکرسی، کرسی فوق الکرسی، بکر کرسی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، کرسی کے اوپر، یہ بھی ایک ترکیب ہے، کا کی کو اس کو اضافت کی ترکیب کہتے ہیں، اس کی انشاءاللہ آگے چل کر کے اور مزید پریکٹس ہوگی۔ تو فوق الکرسی، فوق یہ مضاف ہے اور کرسی یہ مضاف الیہ، تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے۔ بکر یجلس علی الکرسی، بکر کرسی پر بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ بکر یکتب علی السبورۃ، علی الکرسی ہم پڑھ چکے، علی کے معنی ہوتا ہے پر، آن کے معنی میں کرسی پر بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یہاں بھی سیم وہی ہے۔ بکر بلیک بورڈ پر لکھتا ہے یا لکھے گا۔ بکر یقرأ الکتاب، بکر کتاب پڑھتا ہے یا کتاب پڑھے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ اس طرح کی ترکیب بہت اچھی ہے، آپ کو بتلائے گی کہ آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہے پچھلے لیسن میں۔ ابھی سوچیے کمپلیٹ یہ سینٹنس ہیں۔ بکر یکتب فی الکراست، فی کے معنی ہوتا ہے ان، اندر، بکر کاپی میں لکھتا ہے یا لکھے گا۔ بکر یجری، بکر دوڑتا ہے یا دوڑے گا۔ بکر یکبر، بکر تکبیر کہتا ہے یا تکبیر کہے گا۔ بکر یسجد، بکر سجدہ کرتا ہے یا سجدہ کرے گا۔ یہ سب اپنے انداز میں سب کمپلیٹ سینٹنس ہیں، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، یہ کمپلیٹ سینٹنس ہیں جو کمپلیٹ معنی آپ کو دیتے ہیں۔ کچھ ایسے سینٹنس ہوتے ہیں جو انکمپلیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے، یعنی جملہ مکمل ہو جاتا ہے اس پر۔ بکر یرکع، بکر رکوع کرتا ہے یا کرے گا۔ بکر یسبح، بکر تسبیح پڑھتا ہے یا تسبیح پڑھے گا۔ آج کا آخری مشق، آخری تدریب، اور وہ تدریب ہے التدریب التاسع، 9واں مشق۔ اس میں کچھ آپ کو کرنا نہیں ہے۔ اخضر، اخضر، آپ اپنے پین کو لیجئے اور نوٹ بک میں لکھنے کی کوشش کیجئے کیسے آپ لکھیں گے، اس کا یہی مقصد بھی ہے۔ احمر، احمر، نیچے 2 بلینک جگہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ لکھنے کی پریکٹس کیجئے۔ تو انشاءاللہ ایسے دھیرے دھیرے آپ لکھتے بھی رہیں، کلمات کو ذہن میں رکھتے بھی رہیں اور پڑھتے بھی رہیں انشاءاللہ۔ بہت دھیرے دھیرے آپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ عربی زبان دھیرے دھیرے آپ سیکھ رہے ہیں، اور لکھنے کی مشق کریں گے تو لکھنے کی بھی اصلاح ہوتے جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے جو 5 لیسنس آپ نے پڑھا ہے، اس چھٹے اس میں جو ہے یہ مراجعہ ہوگا ان 5 لیسنس کا۔ تو میں کہوں گا 5 لیسن آپ ایک سرسری طور پہ ضرور دہرا لیں جو کاپی میں آپ نے لکھا ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد والا جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ اسی کا مشق ہونے والا ہے، جو 3 پیج میں ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ایک لیسن میں بنائیں گے، اس کے بعد جب یہ پورا ہوگا تو آپ کا پھر سیکنڈ یونٹ شروع ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا فرسٹ یونٹ پورا ہو جائے گا،
اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری محنت، پوری جدت اور پورے لگن و چاہت سے اللہ تعالیٰ عربی زبان سیکھنے کی اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔